گفتگو کا جادو، گفتگو کے ذریعے لوگوں کو اپنا دیوانہ بنانے کے طریقے۔ دوسروں کو اپنا دیوانہ بنا دینے والی گفتگو کیسے کی جائے؟ کیا کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کسی کے بات کرنے کا انداز ایسا ہوتا ہے کہ اس سے ایک بار بات کرنے کے بعد آپ کا بار بار اس سے بات کرنے کو دل چاہتا ہے، اور کسی سے ایک ہی بار بات کرنے کے بعد آپ کا دوبارہ کبھی اس سے بات کرنے کو دل ہی نہیں چاہتا؟ گفتگو صرف بات کرنے یا سننے کا نام نہیں ہوتا، بلکہ یہ ایک ایسی مہارت ہے جس سے نہ صرف آپ کی شخصیت پرکشش بنتی ہے، بلکہ اس سے آپ کی عزت اور محبت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ جن لوگوں کو گفتگو کا فن نہیں آتا، وہ نہ تو اپنے جذبات کسی کو صحیح طریقے سے سمجھا پاتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کے جذبات صحیح طور پر سمجھ پاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے تعلقات خراب ہو جاتے ہیں۔ گفتگو کا فن اچھے تعلقات بنانے کی بنیادی ضرورت ہے۔ گفتگو آپ کو دوسروں سے جوڑنے اور توڑنے کا باعث بنتی ہے۔ ناکام تعلقات کی ایک بہت بڑی وجہ گفتگو کے فن سے ناواقفیت بھی ہے۔ ایسی گفتگو جس سے لوگ آپ کے دیوانے ہو سکتے ہیں، اس کے طریقے یہ ہیں۔ گفتگو کرنے سے پہلے گفتگو کا مقصد طے کریں کہ آپ کسی سے کیوں بات کر رہے ہیں۔ آپ کا بات کرنے کا مقصد کیا ہے؟ نفسیات کے مطابق لوگوں کو نہ صرف اپنا نام سننا اچھا لگتا ہے، بلکہ انہیں اپنا نام سن کر خاص خوشی بھی حاصل ہوتی ہے۔ اس لیے گفتگو کا آغاز دوسرے شخص کے نام سے شروع کریں اور کوشش کریں کہ گفتگو کے دوران بھی آپ اس کے نام کو مناسب وقفے کے ساتھ ساتھ دہراتے رہیں۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ لوگوں کو سننے سے زیادہ بولنے کا شوق ہوتا ہے۔ وہ دوسرے کی بات سننے کے بجائے صرف اپنی ہی باتیں سناتے رہتے ہیں، جبکہ پر اثر گفتگو کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بولنے سے زیادہ سنیں۔ اگر مسلسل سننا آپ کے لیے مشکل ہو تو کم از کم بولنے سے پہلے دوسرے شخص کی بات کو مکمل سن لیں یا اس کی بات مکمل ہونے دیں۔ گفتگو کے دوران ایسے سوالات جن کے جوابات صرف ہاں یا نہ میں ہو کرنے کی بجائے ایسے سوالات کریں جس سے دوسرے شخص کو بھی بولنے کا موقع ملے۔ اپنی گفتگو کے دوران جذباتی ذہانت کا مظاہرہ کریں، جو یہ ہے کہ ہمیشہ دوسرے شخص کے جذبات یا مزاج کو سامنے رکھتے ہوئے ہی گفتگو کریں۔ دوسرے شخص کی بات پوری توجہ اور مطمئن ہو کر سنیں۔ اگر آپ کوئی اور دوسرا کام کر رہے ہیں تو اسے وہیں روک دیں اور کوشش کریں کہ گفتگو کے دوران موبائل فون استعمال نہ کریں یا بار بار اپنے موبائل یا گھڑی کی طرف نہ دیکھیں۔ اس سے سامنے والے کو یہ احساس ہوگا جیسے آپ اس کی بات نہیں سننا چاہ رہے۔ گفتگو کے دوران بات کرتے اور سنتے وقت دوسرے شخص کی آنکھوں یا چہرے پر دیکھیں۔ اس سے گفتگو میں وزن پیدا ہوتا ہے اور اس سے آپ کا کانفیڈنس لیول بھی ہائی نظر آتا ہے۔ گفتگو کے دوران اس بات کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کی بات سادہ ہو۔ بات کو گھما پھرا کر اور مشکل بنا کر پیش کرنا کوئی خاص بات نہیں ہے۔ بات کو اس طرح بیان کریں کہ سامنے والے کو آپ کی بات آسانی سے سمجھ آ جائے۔ گفتگو کے دوران ہمیشہ تمیز سے بات کریں۔ گفتگو کے دوران اگر کبھی آپ کو غصہ بھی آ جائے تو بات جاری رکھنے کے بجائے وہیں روک دیں اور تب تک دوبارہ بات نہ کریں جب تک کہ آپ کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ غصے میں آپ سامنے والے کو کوئی ایسی بات کہہ دیں جو کہ اسے ناگوار گزرے۔ ہمیشہ پر اعتماد لہجے اور آرام سے گفتگو کریں۔ یاد رکھیں کہ گفتگو کے دوران آپ کا لہجہ سخت، تیز یا تلخ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیشہ درمیانی آواز میں گفتگو کریں۔ خاص خیال رکھیں کہ گفتگو کے دوران آواز نہ زیادہ اونچی ہو نہ اتنی ہلکی کہ سامنے والے کو آپ کی آواز سمجھ ہی نہ آئے۔ گفتگو کے دوران اچھے، پازیٹیو، حوصلہ مند اور ہمت بڑھانے والے الفاظوں کا استعمال کریں۔ ایسے الفاظ استعمال کرنے سے بچیں جن سے دوسرے شخص کو تکلیف پہنچے یا اس کی دل آزاری ہو۔ گفتگو کے دوران دوسرے شخص کو درمیان میں ہی نہ روک دیں، نہ اسے ٹوکیں اور نہ ہی اس کی بات کو کاٹیں۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کسی سے گفتگو کرتے ہوئے ہمیشہ اس بات کا خیال رکھیں کہ ہو سکتا ہے آپ دونوں کی یہ آخری گفتگو ہو، اس لیے گفتگو میں کچھ نہ کچھ ایسا نہ کہیں جو بعد میں پچھتاوے کا باعث بنے، بلکہ ہمیشہ اپنی گفتگو کو ایسے ختم کریں کہ جس سے سامنے والا خوش ہو جائے۔